وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 67 حصہ دوم. موضوع: کیا آخرت کی زندگی ہی حقیقت ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. اور کافر لوگ کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے قبروں میں سے نکالے جائیں گے؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. در حقیقت اس کا وعدہ ہم سے بھی کیا گیا اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی. یہ اگلے لوگوں کے من گھڑت افسانوں کے سوا کچھ نہیں. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین. فرما دیجئے تم زمین میں سیر و سیاحت کرو پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا. ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون. اور اے حبیب مکرم، آپ ان کی باتوں پر غم زدہ نہ ہوا کریں اور نہ اس مکر و فریب کے باعث جو وہ کر رہے ہیں تنگ دلی میں مبتلا ہوں. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 67. وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں کافر، اذا کننا ترابا وآباؤنا، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں اور ہمارے باپ، انا لمخرجون، کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ لقد وعدنا، یہ وعدہ ہم سے کیا گیا ہے، نحنو ہم سے، و آباؤنا اور ہمارے آباء و اجداد سے پہلے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے مگر گزشتہ. اساطیر جمع ہے اسطورہ کی. اسطورہ مطلب کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی. سامعین اکرام، اس پہ ہم نے تھوڑی سی پہلے بھی بات کی تھی اور معاملہ بہت اہم ہے. اور جو یعنی کہا گیا اس وقت، یعنی جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا، تو اس وقت جو کہا گیا وہ آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے. یہ کہانیاں ہیں، یہ دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور حساب کتاب ہوگا اور جنت میں جاؤ گے اور دوزخ میں جاؤ گے. یہ کہانیاں ہیں، یہ ہمارے باپ دادا
یہ آج کل ہمارا ماحول ایسا ہے سامعین کرام کہ آخرت کے بارے میں ہمارا بالکل یقین نہیں ہے، تو یہ بہت نازک بات ہے اور ہمارے لیے بہت خطرناک ہے اگر ہم اسی انداز سے سوچتے رہے جیسا کہ ہم سوچ رہے۔ ہماری سوچ تو آپ کو معلوم ہے نا سامعین کرام کہ دیکھیں انسان کی سوچ کا اظہار اس کے عمل سے ہوتا ہے۔ ایک سوچ سے یقین بنتا ہے اور یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے اعمال جو ہیں وہ ظاہر کے لیے ہیں، ظاہر پہ ہمارا یقین ہے، ہم ساری توجہ جو ہے ظاہر کے لیے ہے۔ کامیابی اصل میں ہم ظاہر کی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ تو بالکل خلاف حقیقت بات ہے، کیونکہ دنیا تو ہے وہ تو رہ جانے والی چیز ہے، اس کو تو دوام نہیں ہے، نہ دنیا کو دوام ہے نہ آپ کو دوام ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پھر سوچنا چاہیے کہ بھئی حقیقت کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے سامعین کرام کہ انسان کا مقصود دنیا نہیں، ظاہر نہیں، بلکہ باطن ہے، اور باطن کی واحد حقیقت ایک ہے اللہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ باطن کی واحد حقیقت جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہی ہمارا مقصود ہے، اللہ ہی کی طرف ہم نے واپس لوٹنا ہے، اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے ہیں۔ ہمارا جو کچھ بھی، مثال کے طور پہ میں آپ سے بیٹھا ہوں باتیں کر رہا ہوں، اب سوال یہ ہے کہ یہ جسم کا مالک کون ہے، کس نے یہ اس کا مالک کل کون ہے اس جسم کا؟ میں جو آپ سے باتیں کر رہا ہوں، یہ زبان میرے منہ میں کس نے دی ہے، یہ آنکھیں کس نے دی ہیں، یہ کان کس نے دیے ہیں، ان تمام، پھر اس کا سارا سامعین کرام اس کا میرے جسم کا سارا انتظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون کی تابع ہے یہ جسم۔ جب وہ ایک بچی تھی چھوٹی نا، بڑی پیاری تھی، اور اب بھی ہے ماشاءاللہ، لیکن ابھی تو جوان ہے، چھوٹی تھی، بڑی حرکتیں پیاری تھی، اس سے ہم کہتے تھے کہ بھئی تم نے بڑا نہیں ہونا، تم نے اتنے ہی رہنا ہے۔ ہم میاں بیوی اس سے مذاق کرتے تھے کہ تم نے بڑا نہیں ہونا، تم نے اتنے ہی رہنا ہے، پیاری پیاری حرکتیں کرتی رہنی ہے تم نے۔ تو وہ بڑی ہو گئی تو اب یہ ہے کہ ہماری بات تو اپنی جگہ رہے گی، وہ تو ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بچے جو ہے بڑے ہو جاتے ہیں، بڑے جو ہے وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور بوڑھے ہو کے پیوند خاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے انتظام میں ہماری ملکیت تو حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے سامنے۔ بیماری شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس بدن کا بڑھنا نہ بڑھنا، کتنا بڑھے گا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی جو قانون ہے اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو مالک تو میں اپنے جسم پہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، صحت میرے اختیار میں نہیں ہے، بیماری میرے اختیار میں نہیں ہے، میں لاکھ چاہوں بیماری آ جاتی ہے اور بس معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ مجھ سے ابھی صبح میں گوشت لے رہا تھا قصائی کی دکان سے، تو وہاں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، وہ ہمارے بازار ہی کا تھا، اس سے میں نے پوچھا کہ بھئی تم کس کے بیٹے ہو؟ کہتا ہے میں فلاں کا بیٹا ہوں، اور وہ مر گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور مجھ سے چھوٹا تھا، وہ اس کا باپ جو ہے مجھ سے کافی عمر میں چھوٹا تھا۔ بات یہ ہے کہ ہماری یعنی نہ بیماری ہمارے اختیار میں ہے، نہ صحت ہمارے اختیار میں ہے، اور تو کوئی چیز نہیں ہے، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا تو اپنا، یہ تو اللہ ہی کا ہے سب کچھ، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ تو یہ کسی چیز کو، یعنی یہ ایک دھوکہ ہے اور فریب ہے کہ کسی چیز کو بھی ہم اپنا قرار دے دیں، یا اپنے جسم کو، یا اولاد جو ہے، یا بیوی، جو سہولیات ہیں، جو کاروبار جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، جو پیسہ ہمارے پاس ہے، وہ تو اللہ ہی کی ملک ہے۔
آپ نے اگر اربوں خربوں جمع کر بھی لیے ہیں مثال کے طور پہ، تو وہ تو رہ جانے والی چیز ہے، آپ اپنے ساتھ نہ قبر میں لے جا سکتے ہیں، وہاں نہ یہ کاغذ کے ٹکڑے جو ہیں وہاں کام آئیں گے، وہاں تو آپ کا نظریہ کام آئے گا، وہاں تو آپ سے رب کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کے طرز حیات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی قبر میں سامعین اکرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قبر میں پوچھ گچھ کس چیز کی ہوگی؟ اس سوچ کی ہوگی جو دنیا میں ہم نے اپنائی ہوگی۔ اگر وہ سوچ صحیح ہے تو پھر تو ہمارا جواب صحیح ہوگا، لیکن اگر سوچ، سامعین کرام اس بات پہ ذرا غور کریں، جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو سوچ پہ میں نے آپ کو کہا نا، سوچ سے یقین پیدا ہوتا ہے، یقین سے پھر اعمال پیدا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے کہ کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جس طرح تم زندگی گزار رہے ہو، یعنی جس نظریے پہ گزار رہے ہو، اسی حالت میں اسی نظریے پہ تمہاری موت آئے گی، اور جس حالت میں تم مرو گے اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ اب ہماری جو عام زندگی ہے سامعین کرام، اس کو دیکھ لیں کہ یہ تو ظاہر داری پہ مشتمل ہے، ساری سوچیں ہماری ظاہر تک محدود ہیں، اور قرآن نے اس کے بارے میں بڑی ایک بنیادی بات کی ہے اور بہت قیمتی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، لوگوں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کی زندگی کے لیے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ خیال یہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ ضل سعیہم، یہ ایک جملہ ہے، سب سے زیادہ نقصان میں وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کے لیے گم ہو گئیں۔ اب آپ دیکھ لیں، ہماری دیکھیں، ہم نے زبانی کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس کو تو میں مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں۔ میرے فی الوقت جو سامعین ہیں اس میں نان مسلم کوئی نہیں ہے فی الوقت نا، تو ہم جو ہے جو مسلمان ہیں، یہ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم نے زبانی طور پہ کلمہ پڑھا ہے، سوچا نہیں ہے، اس میں ایک سوچ سے نہیں پڑھا ہے، ہم نے سوچا نہیں ہے، اپنے دین کے بارے میں ہم نے سوچا نہیں ہے، اپنے بارے میں بھی نہیں سوچتے ہیں، اور پھر کچھ کام کیے جا رہے ہیں، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ یہ کام چھوڑ دیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سوچ سے کریں، ایک نیت سے کریں، بس یہ منزل مراد ہے۔ جب تک سوچ نہیں آتی آپ کی تو آپ کرتے رہیں یہ افعال، لیکن آپ سوچیں ضرور کہ میں کون ہوں، اپنی حقیقت کے بارے میں سوچیں، اور میں نے کیا کرنا ہے، کیوں آیا ہوں یا آئی ہوں۔ روح میں کوئی جنس نہیں ہوتی سامعین اکرام، یہ میں آپ کو بات بتا دوں۔ بہرحال آپ نے یہ طے کرنا ہے میں کیوں آئی ہوں، میں نے کیا کرنا ہے، اپنی منزل کا ایک تعین کرنا ہے، ایک رخ متعین کرنا ہے۔ عام طور پہ تو ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، بچہ، ہم خود اور ہماری اولاد، ہم سب کا رخ جو ہے، ہم نے اپنی اولاد کا رخ بھی ظاہر کی طرف کر دیا ہے۔ ہماری اولاد ہے نا، یعنی اگر ہماری سوچ آ بھی جائے تو ہم اپنی اولاد کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، یہ ایک خامی ہے ہم میں، یعنی تربیت نہیں کرتے اپنی اولاد کی، بس بڑا ہونے دیتے ہیں، پھر شادی شودی اور پھر کاروبار، بچیوں کی شادی، تعلیم، شادی، اور بس خدا حافظ، اور پھر لڑکے جو ہیں اپنا کام وام کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، آپ کو بھی کھلاتے رہتے ہیں، تو بس آپ قبر تک یہی تو بنیادی بات جو ہے نا سوچ کی ہے۔ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں، جو میں نے ابھی، یہ کافروں کا ایک خیال ہے کہ بھئی ہم مٹی میں مل کے تو مٹی ہو جائیں گے، اور یہ سارے وعدے جو ہیں یہ ہم سے پہلے بھی کیے جاتے رہے، اب یہ گزشتہ اساطیر الاولین ہے، یعنی پہلے یہ قصے پہلے سے چلے آ رہے ہیں، یہ کہا جاتا رہا ہے، ہم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے،
ابھی تک تو ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ کوئی مردہ زندہ ہو گیا ہے. بس کھاؤ پیو عیش کرو. یہ دیکھیں، یہ کھاؤ پیو عیش کرو یہ ایک جملہ ہے جو ہماری ذہنیت کی، ہماری سوچ کی عکاسی کرتا ہے. اکثر ہم گلہ مند رہتے ہیں نا اپنے ظاہر کے بارے میں، نہ اچھا کھانا ہے، نہ پہننا ہے، نہ رہنا ہے. یہ کیا تنگ سی کوٹری میں رہ رہے ہیں، یہ کیا تنگ سا کچن ہے، یہ کیا تنگ سا کمرہ ہے. مثال کے طور پہ عرض کرو، یہ کیا ہم کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، ساری زندگی کرائے دیتے دیتے گزر گئی. تو وہ گلہ مند ہیں ہم. ظاہر اگر آپ کو حاصل نہیں ہوتا اور ظاہر ہے تو پھر یہ ہے کہ ہم گلہ مند رہتے ہیں. یعنی سوچ ہماری بدلتی نہیں ہے. ہم میں سے چاہے کوئی ارب پتی ہے یا ککھ پتی ہے، سوچ دونوں کی ایک سی ہے. دونوں دنیا کے محتاج ہیں، دنیا کے طلبگار ہیں. اگر کوئی ککھ پتی ہے یا لکھ پتی ہے، دونوں دنیا کے وہ ہیں، محتاج ہیں. دنیا ہی ان کی نظر میں سب کچھ ہے. یہ ایک خطرناک سوچ ہے سامعین کرام. تو یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس میں اب سبق کیا ہے، مضمون کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جب تم مرو گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، تمہارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا اور تمہیں اپنے اعمال کے مطابق ایک دائمی زندگی عطا کی جائے گی. وہ چاہے تم دوزخ میں رہنا چاہتے ہو، چاہے تم جنت جانا چاہتے ہو، یہ فیصلہ تم نے آج کرنا ہے. یہ فیصلہ وہاں نہیں ہوگا. تم اپنی آخرت میں اپنا مقام آج اپنے اعمال سے تم خود ہی بنا رہے ہو. جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، جس لیے گزار رہے ہیں، جو سوچ ہے ہماری، اس کے نتیجے میں ہماری کتاب میں یہ سارے اعمال لکھے جا رہے ہیں. سب سے پہلے سامعین اکرام، میں اپنے آپ سے تو کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہماری جو کتاب مرتب ہو رہی ہے، فرشتے جو لکھ رہے ہیں، اس میں تو یا وہ ہماری سوچ کے مطابق جو ہم اپنے اعمال کر رہے ہیں، تو وہ اعمال جو ہے یا دائیں ہاتھ والا فرشتہ لکھ رہا ہے یا بائیں ہاتھ والا فرشتہ. کرامن کاتبین ہے نا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. تو کرامن کا اب یہ اکثر یہ ہے، یہ بات میں ذرا کر رہا ہوں، آپ ذرا توجہ کریں اس کی. اکثر یہ ہے، یعنی ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے تمام اعمال جو ہیں وہ بائیں ہاتھ والا فرشتہ لکھ رہا ہے. اس بات پہ ذرا غور کریں. ہم میں سے دیکھیں، ہم میں سے اکثریت، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، اکثریت ہماری مسلمانوں کی ہے، اکثریت ہماری چلیں کہہ لیں کہ نمازی ہے، اکثریت ہماری روزہ دار ہے، اکثریت جو ہے حج، زکوٰۃ اور حج بھی دیتی ہے. لیکن ان تمام کے اعمال جو ہے وہ بائیں ہاتھ والا فرشتہ لکھ رہا ہے. وہ نمازیں، وہ روزے اور وہ حج اور جو زکاتیں ہیں، وہ سارا الٹے ہاتھ والا فرشتہ ہماری کتاب میں لکھ رہا ہے کہ یہ بنا کسی نیت بنائے یہ اعمال کر رہا ہے، وہ تو ضائع ہو جائیں گے. وَقَدِّمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا. ان کے سامنے وہ نیک اعمال میں لے آؤں گا جو انہوں نے بغیر کسی نیت کے کیے ہیں، اس میں للہیت نہیں ہے، اس کو میں ایک اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا. یہ بات اچھی طرح دیکھیں، میری بات پہ چلیں، میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو سوچ و فکر کی دعوت تو دے سکتا ہوں کہ آپ ایک نتیجہ اخذ کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے تمام اعمال نیک جو ہیں وہ الٹے ہاتھ والا فرشتہ لکھ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، دین کا ایک مشہور اصول ہے کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے نیت پہ ہے. نیت ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے نیت ہم نے دنیا کی بنا لی ہے، آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے. یہ چند الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اس پہ ذرا سوچیں. دنیا میں رہنے کی نیت ہم نے دنیا بنا لی ہے، یہ دنیا ہی کے لیے ہم نے جینا ہے.
پھر دنیا کی کامیابی کو ہم اصل سمجھ بیٹھے ہیں، نمبر 2، پھر دنیا کی کامیابی پہ ہی ہم خوش ہوتے ہیں، اسی کی کامیابیوں پہ ہم خوش ہوتے ہیں، اس میں اگر کوئی ناکامی ہوتی ہے تو ہم اداس ہو جاتے ہیں، اسی ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے اور اسی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے، آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے، زندگی گزارتے ہوئے آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے۔ اب دیکھیں ساری نیت تو ہم نے دنیا کی بنا لی، تو اب جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اس میں للہیت نہیں ہوگی۔ یہ جو ہم نماز روزہ وغیرہ کر رہے ہیں یہ ایک عادت ہے، یہ ایک معاشرتی دباؤ ہے، یہ وراثت سے ہمیں یہ اعمال ملے ہیں، وہ ہم کر رہے ہیں۔ انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا اپنی قوم سے، ابھی میرے خیال سے سورہ شعراء میں یہ گزرا ہے واقعہ، ما هذه التماثیل التی انتم لها عاکفون، یہ کیا تم نے اپنے لیے بت بنائے ہوئے ہیں اس کے سامنے تم سر جھکائے ہوئے؟ تو ان کا جواب کیا تھا؟ وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، اپنے آباء و اجداد کو پایا وہ اسی طرح کرتے تھے، ہم بھی اسی طرح کرتے۔ اب ہم سے اگر کوئی پوچھے، کوئی اللہ والا ہم سے پوچھے کہ یہ بے مقصد زندگی کیوں گزار رہے، دنیا کو مقصود تم نے کیوں بنا لیا ہے، دنیا کی زندگی کو اصل زندگی تم نے کیوں سمجھ لیا ہے، تو ہم یہی کہیں گے وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، بھئی ہمارے آباء و اجداد اسی طرح کرتے تھے، اسی طرح انہوں نے زندگی گزاری، ہم بھی اسی طرح۔ آپ دیکھیں نا ہمیں وراثت میں کیا تربیت ملی ہے، یہ بھی تو آپ نے سوچنا ہے نا۔ دیکھیں قرآن میں یعنی آباء و اجداد کی تقلید اچھی چیز ہے، لیکن اگر وہ آباء و اجداد حق پہ ہوں، وہ اگر حق پہ ہوں، لیکن اگر وہ باطل پہ ہوں تو پھر تو آباء و اجداد کی تقلید جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، وہ تو پھر آپ نقصان سے دوچار ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں زندگی گزارتے رہے کہ بھئی یہ ہمارے بڑوں نے کیا ہے، اکثر یہ رواج وغیرہ آپ جب شادی وغیرہ ہوتی ہے، آپ اپنے خاندان کے رسم و رواج تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، پھر اس کو فالو کرتے ہیں۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں شادیوں میں، جو آپ پان کا پتہ رکھ کے اور وہ اس پہ مہندی اور پھر وہ ایک یہ مائیوں اور یہ مہندی، یہ ساری رسومات کہاں سے آئی ہیں؟ یہ اسلام کا کلچر تو نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام ہے اس میں، لیکن یہ ہے کہ اس کا مقصد تو آپ تلاش کریں نا، آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ آپ مائیوں پہ ڈھیروں کھانا بنا لیتے ہیں، مہندی پہ بنا لیتے ہیں، پھر بارات پہ بنا لیتے ہیں۔ اسلام میں تو شادی ہے اور اس کا ولیمہ ہے جو لڑکے کے ذمے ہے، لڑکی والوں پہ تو کوئی بوجھ نہیں ہے۔ ایون یہ کہ جہیز جو ہے یہ تو ہم نے بنا لیا ہے اس کا، یعنی لڑکی کا باپ کہتا ہے میں نے جہیز دینا ہے، مجھ پہ لازم ہے، ایسی تو کوئی اسلام میں بات نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب عقد قرار پایا تو آپ کو معلوم ہے، یہ تو ہم جہیز فاطمہ کا تذکرہ کرتے ہیں نا، لیکن آپ کو معلوم ہے، ہونا چاہیے معلوم، کہ حضرت علی کو بلا کے جب وہ طے پا گیا کہ بھئی عقد ہونا ہے، تو حضرت علی کو حضور نے بلایا کہ حضرت علی ہے کچھ تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا میرے پاس تو کوئی پیسہ ٹکا نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو وہ زیرہ تو ہے نا تمہارے پاس، حضور کا تو علم تھا، چچا کے بیٹے تھے، تو ہاں حضور وہ تو ہے، جاؤ اس کو بیچ دو۔ بیچ دی حضرت عثمان نے خرید لی، پھر واپس بھی کر دی، لیکن وہ پیسے زرہ کو بیچ کے پیسے لے آئے، حضور کو دے دیے۔ حضور نے فاطمہ کا جہیز اس سے بنایا جو وہ بھی تھا، وہ آپ کو معلوم تھا۔
لیکن یہ ہم نے وہ سارے وہ تو یہ ہے نا کہ وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اسی پر ہم کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالی ہمارا خالق، مالک، رب، مقصود، محبوب، معبود اور مطلوب ہے۔ اب سارے کام ہم نے اس سے پوچھ کے کرنے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ وہ ہمارے سامنے رول ماڈل ہے، تو یہ تو ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ لڑکی پر تو کوئی بوجھ ہے ہی نہیں اسلام میں، بس لڑکے پہ ہے، وہ مہر بھی دے گا اور جہیز جو بھی مطلب اس کا انتظام کرے گا لڑکے والے۔ بہرحال یہ تو خیر پھر وہ بات چیت لمبی ہو جائے گی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آج کی جو آیت ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں کافر، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا، جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مٹی ہو جائیں، أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ ہیہات لما توعدون، دوسری جگہ یہ بہت دور کی بات ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے جو ہم سے پہلے تھے، یہ سارے وعدے ہیں، تسلیاں ہیں، وعدے ہیں، یہ جنت ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ گزشتہ لوگوں کے قصے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسے قصے پہلے بھی ہوتے رہے۔ یہ ٹوٹلی انکار ہے، اس میں سامعین کرام ان دو آیات میں ٹوٹلی انکار ہے آخرت کا، حیات بعد موت کا ٹوٹلی انکار ہے۔ یہ ایک سوچ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، اور 100%، 100% یہ سوچ آج پائی جاتی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات یعنی قرآن کی روح سے ایک بات بتاؤں، اسلام یا دنیا میں آتا ہے انسان نا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ اسے عنایت فرما دیتا ہے، اسے اختیار بھی دے دیتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے، اب اس کی مرضی ہے۔ اب یہ ہدایت کیا ہے، یہ بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں۔ ہدایت ہے یعنی زندگی کس طریقے سے گزاریں۔ دو طریقے ہیں، دو آپشن ہیں اس کے پاس۔ ایک تو یہ ہے کہ خواہشات نفسانی جو بھی ہو، دین آدھا لے لو، آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ آپ دیکھیں نا ہماری اکثر جو یہ رویے ہیں معاشرے میں، جو دیندار طبقہ بھی ہے، جو اللہ والے ہیں ان کی بات میں نہیں کر رہا، جو دیندار طبقہ بظاہر ہے وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے، کچھ لے لیں گے کچھ نہیں لیں گے، ظاہر شکل تو بنا لیں گے شریعت کے مطابق، لیکن مقصد حیات دنیا ہی رکھیں گے۔ اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں نا، یہ داڑھی وغیرہ یہ بات کی چیزیں ہیں۔ پہلے تو آپ اپنے نظریے کو درست کریں۔ اگر ظاہر آپ نے متشرع بن گیا، داڑھی رکھ لی اور سر پہ رومال رکھ لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، نمازیں شروع کر دیں اور رہے دنیا دار ہی دنیا دار، تو بات یہ ہے کہ پھر کام نہیں بنے گا۔ محض داڑھی رکھ لینے سے یا اسلامی یا خواتین کے محض پردہ کر لینے سے اس سے کچھ کام نہیں بنتا۔ یہ امور ہیں، کرنے ہیں، صحیح ہیں، درست ہیں، لیکن پہلے تو آپ نے نیت بنانی ہے۔ یہ بات سوچ لیں، اور یہ دو آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہی بات ہے سامعین کرام کہ یہ کافر، یہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو اس کو قصے کہانیاں سمجھتا ہے۔ آج بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم بھی اس کو، اسلام کو اور حضور کے شریعت یعنی حضور کے اتباع کو قصے کہانیاں سمجھتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آئے، آخرت آپ کی منزل ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود ہے۔ اللہ ہی کے لیے زندگی گزارنے کی نیت بنا لیں اور دین اسلام کو اپنا ہدایت تسلیم کر کے حضور کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ ترجمہ سنا دیں۔ قال الذین کفروا، کہتے ہیں کافر، اذا كنا ترابا وآباؤنا، جب ہم مٹی ہو جائیں اور ہمارے آباء و اجداد بھی، انا لمخرجون، کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل، یہ وعدہ جو ہم سے کیا جا رہا ہے اور جو ہمارے آباء و اجداد سے اس سے پہلے جو وعدے کیے جاتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، اس کی حیثیت جو ہے قصے کہانیوں کی طرح ہے، نہیں ہے یہ اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کے قصے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون۔ Those who disbelieve say, when we have become dust and our ancestors, shall we be brought out? لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ We were promised that before we and our ancestors, these are nothing but legends of the ancients. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔